إن الإيمان هو العمل بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من قال ان الایمان هو العمل. حضرت امام صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور عمل میں تساوی کی نسبت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان الایمان هو العمل، ایمان اور عمل میں تساوی کی نسبت ہے. دیکھو یہاں پر من قال کہہ کر حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے من قال کہہ کر باپ کو باندھا ہے. من قال کا کیا مطلب؟ شراح بخاری شریف میں مفتی سید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابواب کے سلسلے میں، بخاری شریف کے ابواب کے سلسلے میں ایک قاعدہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے گزر چکا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب کے سلسلے میں جو قواعد بیان کرتے ہیں، حضرت کا یہ جواب شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب کے شروع میں پہلے باب قائم کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر ذیلی باب لاتے ہیں. یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری بخاری شریف میں جہاں پر بھی من قال لائیں، وہاں پر یہ اشارہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت کی اپنی بات نہیں ہے، یہ بات کی نسبت بذات خود حضرت نے اپنی طرف نہیں کی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور نہ کہ حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے متفق ہے، مگر وہ بات حضرت کے مفید مطلب ہے. اسی لیے بخاری شریف کے کئی ابواب میں من قال کہہ کر باپ کو باندھا ہے. معلوم ہوا کہ من قال کا اشارہ لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے اور نہ حضرت اس بات سے متفق ہے. اور دوسری بات یہ ہے بخاری شریف میں جہاں پہ بھی جتنے بھی ابواب ہیں ان کے شروع میں حل آپ نے نحو امیر میں پڑھا ہے، حل استفہامیہ ہے.
وہاں یہ مطلب نکلتا ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے. جہاں پر بھی حضرت نے حل کہا ہے تو نحوی اعتبار سے حل استفہامیہ ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے. یہ حل کا اشارہ ہے. قارئین کے حوالے حل لا کر اشارہ کر رہے ہیں حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ قارئین بذات خود اس کا فیصلہ کریں گے. معلوم ہوا کہ باب میں من قال کا کیا مطلب، کئی ابواب کے شروع میں حل لائے تو حل کا کیا مطلب. یہ اختلافی مسئلہ جو ہے آپ نے شرائع بخاری کے کلام سے سنا ہے. اس کے بعد باب من قال ان الایمان هو العمل. پہلی دلیل قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت 25واں پارہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جنتیوں سے کہا جائے گا جنت میں، یہ جنت تمہارے ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جنت جو آپ کو ملی ہے یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. جنت در حقیقت ایمان کا جز ہے. آپ نے پچھلے اسباق میں بھی سنا ہے جنت ملے گی اللہ کے فضل پر، لیکن جنت کا فیصلہ ایمان پر ہوگا، اور جنت کے درجات کا فیصلہ مومن کے اعمال صالحہ پر ہوگا، کفر پر جہنم کا فیصلہ ہوگا، اعمال بد پر جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا. تو جب جنتیوں کو جنت میں کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو ملی ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے. کام سے مراد عمل ہے. قرآن پاک میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آمنو کہا ہے، متصلاً وعملوا الصالحات بھی فرمایا ہے کہ مومن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا رہے. ایمان ایکسپٹ کرنے کے بعد قلب کی گہرائی میں اتارنے کے بعد چپ چاپ ٹھہر کے ساتھ بیٹھا نہ رہے، ورنہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر زمین کی سطح کے اوپر بوئے جانے والا پودا، اگر اس کو پانی نہیں ملے گا تو چند دنوں کے بعد وہ مر جاتا ہے. اس کی روحانیت جو ہے، جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی مومن اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا ایمان کے بعد، تو مومن کا جو ایمان ہے آہستہ آہستہ وہ ایمان کی پتھری سے، ایمان کی سطح سے، ایمان کے پلیٹ فارم سے وہ ہٹ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کفر والے کام کرتا ہے،
اور یہی کفر والے کام جو ہے اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے. تو قرآن پاک میں ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنتیوں یہ جنت تم کو ملی ہے ان کاموں کا بدلہ ہے، ان اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل میں تساوی نسبت ہے. جنت در حقیقت ایمان کا جز ہے اور جہنم جو ہے وہ کفر کی سزا ہے، شرک کی سزا ہے. بما کنتم تعملون کے معنی ہے بما کنتم تؤمنون، یعنی ایمان کی وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے. اور ایمان کو عمل سے اسی لیے تعبیر کیا ہے کہ دونوں ایک ہے. حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب لائے ہیں، یہ باب کا جو مقصد ہے کہ ایمان اور عمل میں تساوی کی نسبت ہے. شارح بخاری دوسری دلیل لائے ہیں، آیت قرآنی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین بما كانوا يعملون. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر دوسری آیت قرآنی لائے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا مطلب؟ تیرا پروردگار جو ہے ضرور پوچھے گا تمام سے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا، پوچھے گا. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے. کہاں؟ دنیا میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تفسیر یہ کی ہے کہ آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. یعنی قیامت کے دن ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل تھا کہ نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا کہ نہیں، رب کی ربوبیت کا قائل تھا کہ نہیں. معلوم ہوا صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، حضرت نے آیت کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. جس کو عمل سے تعبیر کیا گیا ہے، پس معلوم ہوا کہ اعمال اور ایمان میں تساوی کی نسبت ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے ان الایمان هو العمل کا یہ مطلب ہے. تیسری دلیل قرآن پاک کی 23 پارے کی سورہ صافات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. تیسری دلیل سورہ صافات میں آیات نمبر 55 اور آیت نمبر 61 میں ہے ایک جنتی اور اس سے تعلق رکھنے والے
जहन्नम में बात करेंगे, एक जन्नत वाला और एक जहन्नम वाला, ताल्लुकात की निस्बत पर वो बातें करेंगे। जन्नती कहेगा कि तू दुनिया में मुझे बहुत वरगलाता था, मगर मुझ पर अल्लाह का करम शामिल हाल हुआ, मैं तेरे बहकाने में नहीं आया, और अब मौत नहीं आएगी, जो मौत आनी थी वो आ चुकी, हम आबदी राहत में रहेंगे, तुम आबदी अजाब में रहो। मतलब ये है, हदीस में भी आता है, अलमरउ मअ मन अहब्ब, हश्र भी उनके साथ होगा जो उसका मुहिब होगा, जिससे मोहब्बत होगी। एक इंसान जन्नत में पहुंचेगा और उससे ताल्लुक रखने वाला जहन्नम में पहुंचेगा। वो आपस में टॉकिंग करेंगे, कलाम करेंगे, बातचीत करेंगे। जन्नत वाला कहेगा कि अल्लाह का करम है, रहम व करम है, फजल व करम है, लुत्फ व करम शामिल हाल हुआ, तो दुनिया में मुझे बहकाता था, वरगलाता था, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आया, तेरी जाल का शिकार मैं नहीं बना। अगर तेरी बातों पे मैं अमल करता तो आज तेरा अंजाम जो जहन्नम है वो अंजाम मेरा भी होता। कहेगा कि अब मौत को मौत आ चुकी है, मौत भी नहीं आएगी, अबदुल आबाद मैं जन्नत में रहूँगा और तू अबदुल आबाद हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। मैं जन्नत में, तू जहन्नम में रहेगा। इन्ना हादा लहुवल फौजुल आज़ीम, बिला शुबह ये बड़ी कामयाबी है। ये आयत कुरानी का मतलब है। यहाँ पर फौजुन आज़ीम कहा। फौज कहते हैं कामयाबी, अजीम कहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी। यहाँ पर शुर्राह ने लिखा है इन्ना हादा लहुवल फौजुल मुबीन। मुफस्सिरीन का कौल भी है कि यहाँ फौजुन अजीम से ईमान मुराद है, कि बेशक बिलाशुबा ये बड़ी कामयाबी है। तो फौजुन अजीम से मुराद जो है वो ईमान है। सारे बातों का कनेक्शन जो है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाबुन मन क़ाल इन्नल ईमान हुवल अमल, उनके साथ है कि ईमान और अमल में तसावी की निस्बत है। उनके बाद फरमाया कुरान पाक की चौथी आयत, लिमिथली हाजा फलयामलिल आमिलून, इसी बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए अमल करने वालों को चाहिए कि अमल करें। लिमिथली हाजा ये मिसाल है उनके लिए, फलयामलिल आमिलून अमल करने वालों के साथ चाहिए कि अमल करने वालों को चाहिए कि अमल करें। क्या मतलब? लिमिथली हाजा फलयामलिल आमिलून का मफहूम यह है कि पहले ईमान लाए, और ईमान को अमल से इसीलिए ताबीर किया है कि आमाल और ईमान, ईमान और आमाल एक ही है। जैसे कि हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाबुन मन क़ाल इन्नल ईमान हुवल अमल, का ये मतलब है। चौथी दलील, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, 3 दलाइल जो है शारे बुखारी ने जिसका ताल्लुक इन्नल ईमान हुवल अमल से है, आयत कुरानी लाकर शुर्राह ने
یہ ثابت کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان الایمان هو العمل، حضرت نے بھی ثابت کیا ہے کہ اعمال اور ایمان، ایمان اور اعمال ایک ہی ہے. چوتھی دلیل، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای العملی افضل. ایون کہتے ہیں کون سا عمل افضل ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مربی عالم تھے، اللہ رسول اللہ پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر ایمان لانا، تصدیق بالقلبی، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح، یہ تمام مجموعے کا نام ایمان ہے. اور اسلام اعمال بالجوارح سے ہے، اسلام کا تعلق باہر سے ہے، ایمان کا تعلق انڈر گراؤنڈ سے، قلب کے ساتھ. اللہ رسول پر ایمان لانا سب سے بہترین عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، کسی نے پوچھا کہ ای العمل الافضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان لانا سب سے بہترین عمل ہے. سوال عمل کے بارے میں تھا کہ جواب ایمان کے ساتھ دیا، پس دونوں میں تساوی کی نسبت ثابت ہوئی. معلوم ہوا کہ اعمال اور ایمان ایک ہی ہے، ایمان اور اعمال ایک ہی ہے. اختلاف ختم ہو رہا ہے. قرآن کریم کے سورہ زخرف کی جو آیت ہے، بما کنتم تعملون، آخرت میں مومن کے اعمال صالحہ اس کے ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے. آخرت میں مومن کے اعمال صالحہ ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے. جنت اگرچہ حقیقت میں ایمان کا صلہ ہے، مگر حقیقتاً یہ جنت اعمال کا بھی سلسلہ ہے. اور صلہ کہتے ہیں کنارے کو، اور ایک ترجمہ ذریعہ کو. قرآن پاک احادیث متواترہ بھرے پڑے ہیں اس پر کہ اگر جنت چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرو. کسی ایک جگہ پر بھی صرف ایمان پر جنت کو مرتب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. جہاں پر بھی جنت کا میسج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ بھی ضرور کیا ہے. جو ابھی 5-10 منٹ پہلے بھی میں نے کہا، قرآن پاک میں جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. نصوص قرآنیہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنت ایمان اور اعمال کا صلہ ہے. بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، تعارض پیدا ہوتا ہے. حدیث آ رہی ہے بخاری شریف میں کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. جو بھی جنت میں جائے گا فضل خداوندی کی وجہ سے جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا،
میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ اپنی مغفرت رحمت میں مجھے ڈھانپ نہ لے، مجھے چھپا لے۔ حصول جنت کے دو سبب ہے، جنت کے حاصل کرنے کے دو سبب ہے، دو اسباب ہے، ایک قریب ہے ایک بعید ہے۔ جنت کا قریبی سبب یہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اور جنت کا دوسرا سبب جو ہے جن کو سبب بعید کہا جاتا ہے، یہ فضل خداوندی ہے۔ اعتراض ختم ہوا۔ جنت کا داخل ہونے کا ایک سبب جو ہے جن کو سبب قریب کہا جاتا ہے وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ، اور دوسرا سبب جن کو سبب بعید کہا جاتا ہے یہ فضل خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ بخاری شریف کے مذکورہ حدیث میں سبب بعید کا بیان ہے، اگر نصوص میں سبب قریب کا تذکرہ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک میں آمنوا وعملوا الصالحات جو کہا ہے جگہ جگہ پر، یہ جو ہے سبب قریب کی طرف اشارہ ہے، جنت کے داخلے کا، دخول جنت کا پہلا سبب، سبب قریب، جن کا ثبوت قرآن پاک ہے، نصوص قرآنیہ سے ہے۔ اور سبب بعید کا جو بیان ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، جو بھی جنت میں جائے گا تو فضل خداوندی سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بھی میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ اپنی مغفرت رحمت میں مجھے چھپا لے۔ یہ اشارہ جو ہے دخول جنت کے جو دو اسباب ہے، سبب بعید کی طرف اشارہ ہے۔ سبب بعید جو ہے فضل خداوندی، اور دخول جنت کا سبب اول جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، جن کو سبب قریب کہا جاتا ہے۔ اعتراض ختم ہو رہا ہے۔ بڑے سمیم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔